امیر المومنین ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو آپ کچھ پریشان تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ عرب اسی شہر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار اس قدر کھل گئی ہے اور آپ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنایا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، ہم میں نیک لوگ موجود ہوں یا پھر ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی، جب فسق و فجور بڑھے گا تو یقیناً بربادی ہوگی۔ اس بیان سے متعلق صحیح بخاری کے 7 احادیث حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، جبکہ 2 احادیث کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ آدھی جنت مومنوں سے بھری ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے فرمائے گا کہ اے آدم۔ آدم کہیں گے حاضر ہوں، فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم، جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکال لو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے، جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، 1000 میں سے 999۔ یہی وہ وقت ہوگا جب بچے غم سے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو یہ بات بہت سخت معلوم ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ہم میں سے وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، 1000 یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے اور تم میں سے وہ ایک جنتی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوگے۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اس کی تکبیر کہی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہوگے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی معمولی تعداد ہوتی ہے۔ قرب قیامت کی بڑی نشانی۔ صدی ذوالقرنین کی تکمیل کے بعد ذوالقرنین نے وہاں کی قوم سے کہا تھا۔ ترجمہ، انہوں نے کہا، یہ صرف میری رب کی مہربانی ہے، ہاں، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں حدیث مبارکہ کے ذریعے یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت بتاتے ہوئے ان کے خروج کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا عروج ظہور مہدی علیہ السلام اور خروج دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا، جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ قرآن و سنت کی تحریریات میں یہ بات بلا شبہ ثابت ہے کہ یاجوج و ماجوج کوئی عجیب الخلقت چیز نہیں بلکہ نسل انسانی میں سے ان کا تعلق ہے اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند یافس سے ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی ہے جو حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے شروع میں دجال کا تذکرہ ہے اور پھر یاجوج ماجوج سے متعلق تفصیل ہے۔ نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج و ماجوج کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، تم میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے کوہ طور کی طرف چلے جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کا خروج فرما دے گا اور ہر اونچی جگہ سے امٹتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی اگلی جماعتیں بحیرہ طبریہ سے گزریں گی تو اس کا سارا پانی پی جائیں گی، اور جب ان کی آخری جماعتیں گزریں گی تو کہیں گی کہ اس جگہ کسی وقت پانی تھا۔ بحیرہ طبریہ کو بحیرہ گلیل بھی کہتے ہیں۔ یہ اسرائیل میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا محیط 53 کلومیٹر، لمبائی 21 کلومیٹر اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے۔ یاجوج ماجوج اسلحے کے ساتھ زمین پر۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے، ان میں
9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اور باقی ایک حصے میں ساری دنیا کے انسان ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ سیلابی ریلی کی طرح پہاڑوں سے زمین پر یلغار کرنے والے ان بدہیت چہرے والے وحشی یاجوج ماجوج کی تعداد 1000 کی نسبت ہوگی، یعنی 1 مسلمان اور 999 جہنمی یاجوج ماجوج۔ اور پھر جب یہ زمین پر اتریں گے تو خالی ہاتھ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے پاس اس زمانے کا بہترین اسلحہ بھی ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اتنا اسلحہ چھوڑ کر مریں گے کہ کمانوں، تیروں اور ڈھالوں کو مسلمان 7 سال تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ شب معراج یاجوج ماجوج کا تذکرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں علم نہیں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہیں بھی اس کا علم نہیں تھا۔ تب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بات کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے فرمایا، مجھے قیامت قائم ہونے سے پہلے کی باتیں بتائی گئی ہیں، باقی رہا یہ کب آئے گی تو اس کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ پھر انہوں نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا اور فرمایا، میں نازل ہو کر اسے قتل کروں گا۔ پھر یاجوج ماجوج ہر ٹیلے سے تیزی کے ساتھ نیچے اتر رہے ہوں گے، وہ جس پانی کے پاس سے گزریں گے پی جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہ و برباد کر دیں گے۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، چنانچہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یاجوج ماجوج کو تباہ کر دے، تب ساری زمین میں ان کی سڑاند پھیل جائے گی۔ لوگ اللہ سے فریاد کریں گے، میں بھی اللہ سے دعا کروں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو اس طرح کھینچ دیا جائے گا جس طرح چمڑے کو کھینچ دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو قیامت اتنی قریب ہوگی جیسے وہ حاملہ جس کا وقت بالکل قریب ہو یا اس کے گھر والوں کو پتہ نہ ہو کہ کب اچانک ولادت ہو جائے گی۔ قرآن اور احادیث میں ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ کہف اور سورہ الانبیاء میں یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں اس واقعے کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ صحیح بخاری میں یاجوج ماجوج سے متعلق 11 احادیث مبارکہ ہیں، صحیح مسلم شریف میں 7، جامع ترمذی میں 5، ابن ماجہ میں 7، مسند احمد میں 6، مشکات میں 4 اور ابو داؤد میں 1 حدیث ہے۔ یاجوج ماجوج کے تعلق سے کل احادیث مبارکہ کی تعداد 47 ہے۔ قرآن کریم کی 2 سورتوں اور 47 سے زیادہ احادیث مبارکہ میں یاجوج ماجوج سے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہی حقیقت ہے۔ قیامت سے پہلے سد ذوالقرنین کا ٹوٹنا، یاجوج ماجوج کا مہذب دنیا پر حملہ آور ہونا اور ان سب باتوں پر یقین کرنا مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، جبکہ اہل مغرب اور یہود و نصارہ کا منفی پروپیگنڈا تعصب اور لا علمی کی بنا پر ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔